دستار بندی کا جلسہ ہونے والا ہے، چل رہا ہے، دستار ابھی باقی ہے۔ اس منظر کو سامنے رکھیے، میرا پیغام ہے۔ دیکھ رہے ہیں ایک پٹی ہے یہاں سے لے کر کے وہاں تک، اس کے بیچ میں عورت جلسہ سن رہی ہے اور ادھر مرد جلسہ سن رہے ہیں۔ جلسہ ہو گیا، حافظ قرآن آئے، سر پر پگڑی باندھ دی گئی، دولہا بن گیا۔ عورت دیکھ رہی تھی، مرد ادھر سے دیکھ رہا تھا۔ جب جلسہ ختم ہو گیا تو دونوں گھر پہنچے۔ مرد بوڑھا ہے، عورت بوڑھی ہے۔ عورت نے کھڑی ہو کر کے کہا کہ تم کو حافظ قرآن بننا ہوگا۔ یہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، بیکار اس کو لے کر کے گیا تھا جلسہ سنانے کے لیے۔ اس نے کہا کہ بوڑھا طوطا کیا سیکھے گا، وہ بھی 6666 آیت حفظ کرنا میرے بس کا نہیں ہے، ہم حافظ نہیں ہو سکتے۔ تو بیوی نے کہا کہ 1 منٹ میں حافظ بن جاؤ گے، اگر تم حافظ بنو گے تو تم کو انعام ملے گا۔ اب شوہر کے کان کھڑے ہوئے کہ ہم کو کیا انعام ملے گا بیوی کی طرف سے۔ تو بیوی نے کہا کہ اگر تم حافظ بنو گے تو تم کو دوسری شادی کی اجازت ہو جائے گی۔ اب کیا تھا، شادی کے چکر میں رات دن ایک کر کے 6 مہینے میں حافظ قرآن ہو گیا۔ اللہ کے رسول پیدل چل رہے ہیں، صحابی سوار ہے۔ صحابی نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا یا رسول اللہ، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے واسطے پیدل چلیں گے، بہت بڑی بے ادبی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ تو پوچھو، میں تمہارا نبی تمہارے لیے پیدل کیوں چل رہا ہوں؟ میں تمہارا نبی تمہارے لیے پیدل اس لیے چل رہا ہوں کہ تمہارے سینے میں اللہ کا قرآن ہے۔ بچہ آیا مدرسے میں پڑھنے کے لیے، تو استاذ نے محلے والے کو بلا کر کے کہا کہ قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، کھانے کا انتظام کر دو۔ محلے کا ایک آدمی تیار نہیں ہوا۔ بچہ مایوس ہو کر کے مدرسے سے جانے لگا تو استاد نے بلا کر کے کہا بیٹا کھلانے والے محلے والے نہیں ہیں، اللہ بیٹھا ہوا ہے۔ بچہ رک گیا۔ اگلے ہی دن محلے کے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اس کا بیٹا دوڑ کر کے آیا کہ ایک چلے کا انتظام ہماری طرف سے ہے، میں اس بچے کو کھانا کھلا دوں۔ جب 39 دن ہو گئے، ایک دن باقی رہ گیا، تو بچہ پریشان ہوا کہ اب کیا ہوگا۔ تو دوسرے آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا آیا، ایک چلے کا انتظام ہو گیا۔ 2 چلہ جب ختم ہونے والا تھا، ایک دن باقی، تو بچہ پریشان ہوا۔ پھر تیسرے آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا آ گیا کہ ایک چلے کا انتظام میری طرف سے۔ اب سارے ہری پور والے پریشان کہ ہر 40 روز میں ایک آدمی کا کیسے انتقال ہو رہا۔ تو استاد سے محلے والے نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بستی میں، ہر چلے پر ایک آدمی کا وکٹ گر جاتا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو استاد نے کہا کہ محلے میں آیا ہے بچہ قرآن پڑھنے کے لیے، تم نے اس کے کھانے کا انتظام نہیں کیا، اللہ غیب سے انتظام کر رہا ہے، جلدی سے کھانے کا انتظام کر دو ورنہ یہ پورے محلے کو کھا جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے قرآن پڑھنے والے بچے کو مدرسے میں حوصلہ دیں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ جو سب سے بے وقوف بچہ ہوگا اس کو مدرسے میں لا کر کے داخل کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ۔ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ میں مجمع کو ٹٹول رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، جوان بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بچے آپ کے جاگ رہے ہیں، میں ان کے واسطے دعا کرتا ہوں، مسافر ہوں، اور آپ کے بچے کے لیے قبولیت کی گھڑی میں دعا کر رہا ہوں۔ اللہ ان بچوں کو علم سے، ہنر سے مالا مال فرما کر مقدر کا سکندر بنائے۔ 3 منٹ کا پیغام چھوٹے چھوٹے بچوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ بہت اچھا آپ کا جلسہ چل رہا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ گیدڑ کو جنگل میں کاغذ ملا تو اس نے ریوڑ سے کہا کہ دیکھو لائسنس ملا ہے۔
اب ہم لوگ جلسہ سننے کے لیے ہری پور جا سکتے، تو گیدڑوں نے کہا کہ چلو آج تو جلسہ ہے، 18 دسمبر ہے، چلو جنگل سے جاتے ہیں، جب لائسنس مل ہی گیا ہے تو چلو چلتے ہیں بستی میں جا کر کے جلسہ سنتے ہیں۔ وہ کاغذ والا گیدڑ آدھے آگے آ رہا ہے، پیچھے اس کا ٹولہ آ رہا ہے۔ جیسے ہی ابھی ہری پور کا محلہ شروع ہونے والا تھا کہ یہاں سے کتا چھوٹا اور سب سے پہلے وہی کاغذ والا گیدڑ بھاگا۔ باقی گیدڑوں نے کہا ارے کتے سے کیوں بھاگ رہے ہو جب ہمارے پاس لائسنس ہے، یہ کاغذ ہے، لائسنس ہے، کتا کو دکھاؤ۔ تو بھاگنے والا گیدڑ بولا کہ جلدی بھاگو، یہ بھی تمہاری طرح ہی جاہل ہے، اس کو دکھا کر کے کیا ہو؟ میں بیٹھا ہوں، آپ دیکھیے غور سے میں کیسے بیٹھا ہوں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں غور سے کہ آپ کیسے بیٹھے۔ میرے ہاتھ پاؤں نیچے ہیں، آپ کے ہاتھ پاؤں نیچے ہیں، میرا دل بیچ کے اندر ہے، آپ کا دل بھی بیچ میں ہے، میرا دماغ اوپر ہے، آپ کا دماغ اوپر ہے۔ اس تقسیم پر جب آپ غور کریں گے تو آپ سب کچھ منظور کر لیں گے، اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھیں۔ ہاتھ پاؤں سے کام کاج کیا جاتا ہے، اس کو مالک نے نیچے رکھا۔ اس دل سے دولت کمائی جاتی ہے، اس کو بیچ میں رکھا، اور اس دماغ سے علم حاصل ہوتا ہے، اس کو سب سے اوپر رکھا۔ کیا مطلب تھا؟ تمہارے بچے کے ہاتھ میں اگر علم آ جائے گا، اللہ ذلت سے اٹھائے گا، عزت کی چوٹی پر پہنچا دے گا۔ بادشاہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، ادھر وزیر تھا، تو وزیر کو بولا کہ تمہارا باپ کون ہے، یہ ہے یا وہ ہے؟ تو وزیر بولا کہ یہی تو میرا باپ ہے۔ تو بادشاہ نے غور سے دیکھا، لاٹھی میں جوتا باندھ کر کے کھڑا ہے، پھٹی پرانی لنگی پہنے کھڑا ہے، کمبل اوڑھ کر کے کھڑا ہے۔ بادشاہ نے غور سے دیکھنے کے بعد وزیر سے کہا یہ الو کا پٹھا، بھینس کا چرواہا تمہارا باپ ہے، یہ بے وقوف تمہارا باپ ہے؟ تو وزیر نے کہا حضور بے وقوف میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ جاہل ہو کر کے مجھ کو پڑھایا ہے، میرا باپ بے وقوف نہیں ہے، بے وقوف میرا دادا تھا کہ خود جاہل رہا اور اپنے بیٹے کو بھی جاہل رکھا۔ بے وقوف کہنا ہے تو میرے مرنے والے دادا کو بے وقوف کہو، میرے باپ کو بے وقوف مت کہو۔ میرا باپ جاہل ہو کر کے بھی بچے کو پڑھایا، یہ بے وقوف نہیں ہے، بے وقوف میرا دادا تھا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ہر کام پیچھے ہوگا لیکن سب سے آگے بچے کو پڑھائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ نوکری جب ملے گی تب پڑھائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ۔ علم دل کا سرور ہوتا ہے، چشم بینا کا نور ہوتا ہے، چشم بینا علم سے رنج دور ہوتا ہے، علم سے رنج دور ہوتا ہے، دل کو حاصل سرور ہوتا ہے، دل کو حاصل سرور ہوتا ہے۔ یہاں لوگ چندہ دے رہے تھے، کچھ لوگ 5000 لکھا رہے تھے، کچھ لوگ 100 کا نوٹ لا کر کے دے رہے تھے۔ یاد رکھیے ہم لوگ کرسی پر بیٹھے ہیں، چندہ کے ماحول کو دیکھتے ہیں، سب سے مشکل کام چندہ ہوتا ہے، اور جس آدمی نے نوٹ نکال کر کے دے دیا سمجھ جائیے یہ اللہ کا ولی ہے، سب سے بڑا سخی ہے۔ آپ کے ہاتھ پر ہمیشہ پیسہ رہے گا، کبھی آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ میں کرسی پر بیٹھ کر کے ضمانت لیتا ہوں، اس کے لیے آپ کو صرف 2 کام کرنے ہیں۔ ہمیشہ ہاتھ پر پیسہ رہے گا، جیب میں پیسہ رہے گا، دوسرے سے مانگنا نہیں پڑے گا، کبھی کسی کو دینا پڑے گا فوراً جیب سے نکلے گا، پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ مگر آپ کو 2 کام کرنا ہے، یہ ڈائری پر نہیں دل پر نوٹ کیجئے، حلال کمانا ہے اور حساب سے خرچ کرنا ہے۔ 1 سال کر کے دکھائیے، آپ کو اللہ مالدار بنا دے گا۔
دنیا پیچھے ہوگی آپ کو دنیا پیچھے نہیں کر سکتی۔ کسی کی بکری کسی کے گھر میں آ گئی، اس نے موقع کا چوکا مارا، چاقو تیز کیا، بکری کو حلال کر دیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا، کھانے لگا تو ایک آدمی بغل کا بولتا ہے، ارے حرام کھا رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ یہ بکری قیامت میں زندہ ہوگی اور تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ تو یہ ڈھیٹ آدمی کیا بولتا ہے، بے شرم آدمی کیا بولتا ہے، اچھا یہ بکری زندہ ہوگی جس کو ہم نے ذبح کر دیا، جس کو ہم کھا رہے ہیں، یہ بکری زندہ ہوگی؟ اگر یہ زندہ ہوگی تو اسی وقت میں اس کا کان پکڑیں گے اور مالک کو حوالے کر دیں گے، حساب کتاب وہیں برابر سرابر ہو جائے۔ ایک لقمہ آپ نے حرام کا کھا لیا، صرف ایک لقمہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے دیکھ لیجئے، اور منہ کتنا چھوٹا ہے، حلق کے نیچے وہ لقمہ جائے گا کتنا چھوٹا ہوگا، جب دانت نے چبا دیا حلق کے نیچے اترا تو کتنا چھوٹا ہو گیا۔ ایک لقمہ آپ نے حرام کا کھایا، جانتے ہیں 40 روز آپ نماز پڑھیں گے، کوئی بھی نیکی کریں گے جلسے میں چندہ دیں گے، ایک نیکی بھی سر کے اوپر نہیں جائے گی، آسمان پر نہیں جائے گی۔ جب ایک لقمہ کا یہ حال ہے تو پیٹ بھر کر کے حرام کھائیں گے کمائیں گے تو کیا حال ہوگا۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، حلال کھائیے، حلال کمائیے، زندگی بھر آپ مالدار رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، یہ ہری پور ہے، بغل میں بارسوئی ہے۔ ہری پور کا ایک آدمی 1 کلو دودھ میں 9 کلو پانی ملاتا تھا اور سیدھا بارسوئی میں 80 روپیہ 40 روپیہ 60 روپیہ کے بھاؤ سے بیچتا تھا۔ 99 دن چور کے، ایک دن کوتوال کا، روزانہ دودھ بیچ رہا ہے، 1 کلو دودھ میں 9 کلو پانی ملا کر کے بیچ رہا ہے، 99 دن چور کے، ایک دن کوتوال کا، دودھ بیچ کر کے آ رہا تھا، پیشاب پخانے کی حاجت ہوئی، بٹوا میں پیسہ تھا، سائیکل سے آ رہا تھا تو دیکھا کہ کہیں پاکڑ کا درخت ہے، بغل میں پانی ہے، سوچا کہ سائیکل یہیں لگاتے ہیں، بٹوا یہیں رکھتے ہیں، حاجت پوری کر کے آئیں گے، گھر چلے جائیں گے۔ پاکڑ کے درخت میں بندر بیٹھا ہوا تھا، وہ نیچے آیا، بٹوا لے کر کے اوپر چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا حاجت پوری کر کے تو دیکھا بٹوا غائب، سر اٹھا کر کے جو درخت کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ او بٹوا سے پیسہ بندر نکال رہا ہے اور نوٹ کو دیکھ رہا ہے، سکے کو دیکھ رہا ہے کہ اصلی ہے یا نکلی ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا، بھائی صاحب وہ سکہ تمہارے کام کا نہیں ہے، سکہ دے دو، تمہارے لیے کیلا خرید کر کے لاتے۔ تو اس کو رحم آیا، ایک سکہ ادھر پھینک دیا، ایک سکہ جو ہاتھ سے چھوٹا تو پانی میں بولا ٹبھاک۔ اس کو بڑا اچھا لگا کہ دیوالی کا پٹاخہ کہاں پھوٹا بھائی۔ پھر دوسرا سکہ نکالا، گرایا پانی میں ٹبھاک، تیسرا سکہ نکالا، پھر پانی میں گرایا ٹبھاک، پانی میں گر رہا ہے، اس کو دیوالی کا پٹاخہ مزہ آ رہا ہے اور اس کا کلیجہ پانی ہو رہا۔ جب پورا بٹوا خالی ہو گیا تو یہ کہتا ہے مہاراج اب سمجھ میں آ گیا، جو دودھ کا پیسہ تھا وہ اوپر ہو گیا، جو پانی کا پیسہ تھا وہ پانی میں چلا گیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے حلال کھائیں گے کمائیں گے، حرام نہیں کھائیں گے، حساب سے خرچ کریں گے انشاءاللہ۔ جو خدا سے نہیں ملا سسور سے لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ با رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ پرائے مال کو اپنا سمجھے، پرائے مال کو اپنا سمجھے، حرام کو بھی حلال جانے، گناہ کرے اور کمال سمجھے، گناہ کرے اور کمال سمجھے، بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ جب موٹر سائیکل بار بار اسٹارٹ ہو رہی تھی تو میں سمجھ گیا جلسہ اجڑ گیا۔ اللہ کا شکر ہے جو لوگ میلے میں جلسہ دیکھنے کے لیے آئے تھے وہ دیکھ کر کے گئے، اور جو جلسہ سننے والے ہیں وہ ٹھنڈی کھا کر کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی رات تو تماشے میں لکھی جائے گی اور آپ کی رات عبادت میں لکھی جائے گی۔
میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ بہت خوبصورت پیغام جس کے لیے میں نے ماحول تیار کیا ہے۔ آدھا جلسہ میرے حصے کا نکل چکا ہے، صرف آدھا بچا ہوا ہے۔ آپ اتنی محبت سے سن رہے ہیں کہ مجھے بھی پتہ نہیں چل رہا، آپ کو بھی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ بیٹی کا باپ ادھر بیٹھا ہوا ہے، وہ پوچھتا ہے لڑکے کے باپ سے، حاجی صاحب بیٹا تمہارا ہے، میری بیٹی سے شادی ہو رہی ہے، کوئی اندر سے ڈیمانڈ تو نہیں ہے؟ تو حاجی صاحب بولے استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسی بات کرتے ہیں؟ میں مکہ دیکھ کر کے آ رہا ہوں، اللہ نے سب کچھ ہم کو دے رکھا ہے، کسی بات کی کوئی کمی نہیں ہے، میں اپنے لیے نہیں مانگ سکتا، میں مانگتا ہوں آپ کی بیٹی کے لیے اگر 4 چکا دے دیجئے گا، آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی۔ سبحان اللہ، کتنا چالاک ہے، کام بھی نکال رہا ہے، بدنام بھی نہیں ہونا چاہ رہا ہے۔ نکاح جب سے تجارت بنا، جانتے ہیں کتنا بڑا نقصان ہوا؟ مسلمان کے گھر کی عورت کی آبرو چلی گئی، ایمان چلا گیا۔ ایمان بچا ہوا تھا، نکاح بچا ہوا تھا، نکاح سنت نہیں رہا، نکاح تجارت بنا، عورت کی آبرو الگ گئی، عورت کا ایمان الگ گیا۔ نکاح سے زیادہ دنیا میں کوئی آسان عمل نہیں تھا۔ میں ابھی مہمان خانے میں تھا، ایک آدمی پرچی لے کر کے آیا، پرچی لے کر کے یہ آیا کہ یہ ماحول ایسا ہے، محلہ ایسا ہے ہری پور کا، اگر کسی کا باپ انتقال کرتا ہے تو فوراً جانور ذبح کرتا ہے، بھوج کھلاتا ہے۔ یہ بھوج کیسا ہے؟ افسوس کی بات ہے، سن کر کے افسوس ہوتا ہے، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ جس کے گھر میں جنازہ ہو اس کے گھر میں غم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگوں، جس کے گھر میں جنازہ اٹھا ہے اس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، 3 دنوں تک چولہا نہیں جلے گا، تم لوگ اپنے گھر میں کھانا پکاؤ اور کھانا لے کر کے وہ جنازہ مصیبت کے مارے لوگوں کو کھلاؤ۔ لیکن ہم لوگ اتنے لالچی ہو گئے، اتنے مطلبی ہو گئے کہ جس کے گھر میں غم ہے ہم لوگوں کو اپنے یہاں سے پکا کر کے ان کو کھلانا چاہیے۔ 2 مٹھی اس کے جنازے کو ہم نے کیا مٹی دیا، قیمت وصول کرنے کے لیے اس کا ہی کھا رہے ہیں۔ یہ گنگا الٹی بہ رہی ہے، نقصان بیچارے مصیبت کے ماروں کا ہو رہا ہے۔ انصاف سے بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے کہ ہری پور آنے کے لیے بارسوئی آنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ بارسوئی سے ہو کر کے ہری پور آنے کے لیے کتنا چوک ہے؟ کھانے پینے کی چیز ہے کہ نہیں؟ کون مہمان ہے؟ کٹھیار سے آ رہا وہ مہمان ہے، کٹھیار سے جو آ رہا ہے 50 چوک سے گزرا ہے، 50 روپیہ اس کی جیب میں ضرور ہے، اس کے لیے بھی کھلانا جائز نہیں، چونکہ اس کے گھر میں غم ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، آج کے بعد سے ہم لوگ اپنے گھر میں کھانا پکائیں گے اور مصیبت کے مارے لوگوں کو کھلائیں گے، اس کے مہمان کو کھلائیں گے۔ اس کے گھر میں غم ہے، اس کے گھر کا کھانا ہم لوگ نہیں کھائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ اگر آپ نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا، اس سال کا یہ 18 دسمبر کا جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، نکاح اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ نکاح سے بڑھ کر کے کوئی عمل ہی آسان نہیں۔ جمعہ کا دن ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا، خطبہ ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا، قاضی ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا۔ 2 آدمی کی موجودگی میں لڑکا بولے مجھے لڑکی قبول، لڑکی بولے مجھے لڑکا قبول، نکاح ہو جاتا۔ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹا کی شادی فری میں کریں گے انشاءاللہ۔ فری میں ملا تو اپنا، نہیں ملا تو سپنا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ موت سے اپنا دامن بچاتے ہیں جو، زندگی پھر انہیں راس آتی نہیں۔ جب سے اس نے سنا ایک بہو جل گئی،
ننھی بچی میری مسکراتی نہیں، ہے جہیز ایک لعنت اہل حق بتاتے ہیں، ہے جہیز ایک لعنت اہل حق بتاتے ہیں، پھر بھی بیٹی والوں کو لالچی ستاتے ہیں، پھر بھی بیٹی والوں کو لالچی ستاتے ہیں، دور تم سدا رہنا، دور تم سدا رہنا ایسے پاپی لوگوں سے، ایسے پاپی لوگوں سے جو بہو کو بیٹی کو دنیا میں جلاتے ہیں، جو بہو کو بیٹی کو دنیا میں جلاتے ہیں۔ آخری پیغام مردوں کے حوالے سے، اب اس کے بعد میرے حصے کا صرف 5 منٹ کا جلسہ بچا ہوا ہے۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ مرنے کے بعد عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جیسا آپ کا دال چاول ویسا میرا فاتحہ۔ آپ کنیا کے بھی ماموں ہیں، دلہا کے بھی ماموں، صحیح پر بھی اور غلط پر بھی دونوں پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ خیر اللہ کا شکر ہے جس حال میں بھی ہیں اچھا سن رہے ہیں۔ میں بھی آپ کی جگہ ہوتا، اچانک سوال ہوتا میں بھی پھنس جاتا۔ دھیان سے سنیے گا، یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ادھر ایک جوان کھڑا ہے، ادھر ایک جوان کھڑا ہے، اس نے غصے میں اس سے کہا 60 تماچا ماروں گا، مدینہ پہنچا دوں گا۔ وہ جوان بولا بھائی صاحب ایک مت مارو، ڈبل ڈبل مارو، اس گال میں مارو مدینہ پہنچ جاؤں گا، اور اس گال میں مارو وہ تو سیدھا مکہ پہنچ جاؤں گا۔ جب میرا فری میں حج ہو جائے گا تو مجھ سے بڑا خوش نصیب اور کون ہوگا؟ 2 بھائی ہیں، ایک کنوارا ہے ایک شادی شدہ ہے۔ باپ جب زندہ تھے دونوں کا چولہا ایک تھا، باپ جب انتقال ہوا تو چولہا الگ ہو گیا۔ دھان کی کھیتی کیا تھا، دونوں نے برابر برابر بانٹ لیا، ایک کے حصے میں 50 بوجھے، دوسرے کے حصے میں 50 بوجھے بانٹ کر کے جب دونوں اپنے گھر آئے تو بڑا بھائی سوچ رہا ہے یار بہت بڑی غلطی ہو گئی، برابر برابر اپنے چھوٹے بھائی سے بانٹ لیا، اس کو شادی کرنی ہے، اس کا لمبا خرچہ ہے، برابر برابر نہیں بانٹنا چاہیے، بڑھا کر کے دینا چاہیے تھا۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے۔ جو خیال اس کے دل میں آیا وہی خیال اس کے چھوٹے بھائی کے دل میں آیا۔ اللہ اللہ، بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اپنے بڑے بھائی سے جس کو بیوی ہے، بچہ ہے، لمبا خرچہ ہے، میرا سنگل خرچہ ہے، برابر برابر بانٹ لیا، یار بہت بڑی ناانصافی ہو گئی، بہت بڑا ستم ہو گیا، مجھ کو تو اپنے بھائی کو بڑھا کر کے دینا تھا۔ اب دونوں سوچ رہا ہے کہ جب رات کا اندھیرا ہوگا چپکے سے نکلوں گا، اپنے حصے کا بوجھا اٹھاؤں گا، چپکے سے اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دوں گا، اس کا حصہ بڑھ جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہی خیال اس کے دل میں آیا۔ بڑا بھائی کہتا ہے یار رات تو ہونے دو، اندھیرے میں جاؤں گا، اپنے حصے کا بوجھا اٹھا کر کے اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دوں گا، اس کا حصہ بڑھ جائے گا، میرا گھٹ جائے گا، انصاف ہو جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب یہ آیا اپنے حصے کا بوجھا اٹھایا، ادھر پھینکا، وہی بوجھا ادھر پلٹ کر کے ادھر آیا، جب اس نے پھینکا تو وہ بوجھا ادھر پلٹ کر کے آیا، جب قریب آ کر کے ٹارچ جلا کر کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ کون ہے تو دیکھا میرا بڑا بھائی ہے، اس نے ٹارچ جلا کر کے دیکھا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ اللہ کہا یار جب میرا دل اتنا نیک ہے، تمہارا دل اتنا نیک ہے، تو آج سے قسم کھاتے ہیں کہ چولہا الگ نہیں ہوگا، آج سے چولہا ایک ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ محبت سے رہیں گے، محبت سے مریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ایک کتاب ہے کلیلہ دمنہ، اس کی مثال سنا دیتا ہوں۔ سنسکرت زبان میں کتاب ہے، مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ 3 جانور شکاری تھے، اس میں ایک شیر تھا، دوسرا چیتا تھا، تیسرا گیدڑ۔ تینوں ایک ساتھ شکار کرتے تھے، مار کر کے لاتے تھے، بانٹ کر کے کھاتے تھے۔ 3 جانور کو مارا، خرگوش کو مارا، ہرن کو مارا، گدھے کو مارا۔ جب مار کر کے لے آئے تو شیر چیتا سے بولتا ہے بانٹو، کیسے بانٹتے؟ کہا حضور بٹوارا آسان ہے، یہ گیدڑ سب سے چھوٹا ہے، خرگوش کھا لے گا،
میں چھوٹا بھی نہیں بڑا بھی نہیں، بیچ بیچ کا ہوں، میں ہرن کھا لوں گا۔ آپ سب سے بڑے ہیں اور گدھا سب سے بڑا ہے، گدھا آپ کھا لیں۔ شیر کو غصہ آیا، اٹھایا تماچا مارا منہ میں کھینچ کر کے، وہ لہو لہان ہو گیا چیتا۔ بولا اس بٹوارے کو میں نہیں مانتا۔ اس نے گیدڑ سے کہا تم بانٹو، کیسے بانٹتے ہو؟ گیدڑ نے کہا حضور بٹوارا آسان ہے، یہ خرگوش آپ کے ناشتے میں کھانے کا ہے، یہ ہرن آپ کے دوپہر میں کھانے کا ہے، یہ جو گدھا ہے یہ آپ کے رات میں کھانے کا۔ سبحان اللہ، سب میرے لیے۔ کہ آپ راجا ہیں، بچا تو روزی، نہیں بچا تو روزہ۔ تو شیر کو حیرت ہوئی، کون سے اسکول سے پڑھ کر کے آیا، کتنا اچھا بٹوارا کیا، کون سے مدرسے میں پڑھا ہے، کتنا اچھا بٹوارا کیا۔ تو شیر نے گیدڑ سے پوچھا کون سے اسکول میں پڑھے ہو، اتنا اچھا بٹوارا کر دیے؟ اس نے کہا حضور کسی اسکول میں نہیں پڑھا، سمجھ میں آ گیا، اسے ایک تماچے نے بتا دیا کہ بٹوارا کیسے ہوگا۔ بانٹ کے کھا اس دنیا میں، بانٹ کے بوجھ اٹھاؤ، جس رستے میں سب کا سکھ ہو وہ رستہ اپناؤ۔ اس تعلیم سے بڑھ کر جگ میں کوئی نہیں تعلیم، کہہ گئے فادر ابراہیم، کہہ گئے فادر ابراہیم۔ کتے سے کیا بدلا لینا گر کتے نے کاٹا، تم نے گر کتے کو کاٹا، کیا تھوکا کیا چاٹا۔ تم انسان ہو یارو کچھ اپنی تو کرو تعظیم، کہہ گئے فادر ابراہیم، کہہ گئے فادر ابراہیم۔ عورتوں کے حوالے سے 3 پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ گھر کا جھگڑا گھر میں ختم کریں گے اور دوسرے کی مدد کریں گے، بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جب عدالت میں مقدمہ ہار جائیں گے تب معاف کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، زور کا جھٹکا تھوڑا دھیرے سے لگتا ہے۔ عورتوں کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ شادی ہوئی 4 مہینہ کے بعد بچہ ہوا، تو عورت نے شوہر سے کہا اس کا کیا نام رکھا جائے؟ بولا کیا نام؟ اس کا نام رکھ دو تیز رفتار، سپر فاسٹ۔ 9 مہینے کا سفر 4 مہینے میں مکمل کر لیا، تو اس کا کیا نام رکھو گے؟ وندے بھارت، راجدھانی، ہاوڑا میل، شتابدی۔ 3 لاکھ مسلمان لڑکی مسلمان کے گھر سے بھاگی، مسلمان کے گھر میں نہیں گئی، مسلمان کے گھر سے بھاگ گئی 3 لاکھ مسلمان لڑکی۔ کیوں بھاگی؟ تو لکھا، باپ نے اسکرین ٹچ موبائل ہاتھ میں دے دیا، بے خبر ہو گیا لڑکی کس سے بات کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے۔ سونے گھر میں بکری سواسن، بڑکی بھاگ گئی، ایمان گیا، آبرو گئی۔ لڑکی کم گنہگار ہے یا ماں باپ زیادہ گنہگار؟ ماں باپ کو جوش ہوا بیٹی کو پڑھائیں گے، بہت اچھا، داخل کرنا تھا لڑکی کے اسکول میں، کر دیا لڑکے کے اسکول میں داخل۔ لڑکی کو لڑکے کے اسکول میں داخل کیا، عشق اور محبت کے چکر میں لڑکی بھاگ گئی، ایمان الگ گیا، آبرو الگ گئی۔ لڑکی کم گنہگار ہے یا ماں باپ زیادہ گنہگار ہے؟ غریب سے غریب لڑکی سے گاڑی کا سوال ہو رہا ہے شادی پر، سامان کا نگد سوال ہو رہا ہے شادی پر، تلک کا نگد روپے کا سوال ہو رہا ہے شادی پر۔ غریب کی لڑکی بھاگ گئی، غیر کے گھر چلی گئی، آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا۔ لڑکی کم گنہگار ہے، ماں باپ کم گنہگار ہیں، یہ سارے کے سارے سماج گنہگار ہیں۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا، تو ایک لڑکی فاطمہ ہو کر کے ڈانس کر رہی تھی، اس پر اس نے ایک مصرع پڑھا، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا، خدا جانے کہ قسمت میں، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ ایک لڑکا بیچ سے کھڑا ہوا، تو فاطمہ ہو کر کے، عائشہ ہو کر کے ڈانس کرتی ہے، مردوں کے سامنے گا رہی ہے، بجا رہی ہے،
اور پوچھ رہی ہے کہ قسمت میں کیا لکھا ہوگا؟ خدا تو تمہیں مرنے کے بعد قیامت میں بتائے گا، میں تم کو 2 منٹ میں بتا رہا ہوں کہ تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تم مصرع پڑھو، میں جوڑا لگاتا ہوں۔ خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ اس لڑکے نے آ کر کے جوڑا لگایا، گلے میں طوق لعنت کا، گلے میں طوق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا۔ گلے میں طوق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا۔ یہ عورت تھی کبھی خاتون خانہ، 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 مگر اب شمع محفل ہے قلب میں، مگر اب شمع محفل ہے قلب میں۔ یہ عورت جو کہ تھی سرتاپ عورت، یہ عورت تھی، یہ عورت جو کہ تھی سرتاپ عورت، یہ عورت جو کہ تھی سرتاپ عورت، نظر آتی ہے اب یہ سب کو سب میں، نظر آتی ہے اب یہ سب کو سب میں۔